جو داعش مار رہے ہیں کسی کو، ان کا برین واش پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہ میں قاتل ہوں، میں خونخوار ہوں، میں درندہ ہوں اور میں اس کو درندگی سے ذبح کروں قربتاً اللہ. نہیں، وہ کہتا میں یہ ثواب کا کام کر رہا ہوں، میں جنت میں جانے کے راستے کو طے کر رہا ہوں. میں یہ جو کر رہا ہوں، ایک اللہ کے دشمن کو زمین اللہ کی اس دشمن سے پاک کر رہا ہوں. اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے ابن ملجم نے شب قدر کیوں چنا تھا؟ کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ شب قدر ایک نیکی کرو تو 1000 گنا ثواب ملے گا. تو آج میں ایک نیکی کرنے جا رہا ہوں جس کا مجھے 1000 گنا ثواب ملے گا. یہ سوچ کر میرے مولا کو قتل کرنے گیا ہے. وہ شیطان ڈیکور کرتا ہے، شیطان سجاتا ہے، انسان کو ٹریپ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، تو سجا کر چیزوں کو آمادہ کرتا ہے تاکہ وہ انسان جا کر کے غلطی کرے، گناہ کرے، اس کے بعد پچھتاتا ہے. اس کے پچھتانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. شیطان کے لیے قرآن مجید نے بڑی خوبصورت اصطلاحات استعمال کی ہیں. توجہ سے سنیے گا. جو سب سے چھپا ہوا دشمن ہے، اللہ نے بار بار اس کو کہا کہ وہ کھلا ہوا دشمن ہے. اس کا انداز ہے نا، قرآن مجید کا انداز ہے، کتنا پیارا ہے. کاش ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، کبھی بھی قرآن سے دور نہ ہو. اس لیے کہ جو اہل بیت والے ہوتے ہیں نا، وہی قرآن والے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے تو واقعاً جدائی ڈال دی ہے. ہم نے تو واقعاً درمیان میں بہت سارے فاصلے خود پیدا کر رکھے ہیں. قرآن مجید نے شیطان کو دشمن، کھلا ہوا دشمن بتایا. انہو عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے، جبکہ وہ چھپا ہوا دشمن ہے. چھپا ہوا دشمن ہے. لیکن اب ذرا غور سے سنیے. 3 اس کے طریقے ہیں. لوگوں کے حساب سے وہ کام کرتا ہے. لوگوں کی آگے جس کو گمراہ کرنے جا رہا ہے نا، ان کے اسٹیٹس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی وہ چینج کرتا ہے، اپنی پلاننگ وہ چینج کرتا ہے. جو معصوم ہوتے ہیں انبیاء، ان کو بھی ٹرائی کرتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے. عجیب بات یہ، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں شیطان گمراہ کرنے میں بھی مایوس نہیں ہے، اور ہم ہدایت لینے میں کیوں مایوس ہو جاتے ہیں. وہ گمراہ کرنے کے اس پلان میں کبھی مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا، اور ہم بہت جلد کبھی کبھی ہدایت کے معاملے میں نا امید ہو جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. مایوسی کیوں ہو رہی ہے؟ جب شیطان کو انبیاء کو بھی گمراہ کرنے کی جو امید ہے اس کو لگی ہوئی ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، معصوم کو بھی کسی طرح. اب چونکہ وہ معصوم ہے، معصوم کا مطلب یہ ہے کہ دل تک وہ جا نہیں سکتا، دماغ تک اس کی رسائی نہیں ہے. کافی بیریئرز ہیں، کافی باؤنڈریز، اسٹرانگ باؤنڈریز ہیں، سیکیورٹی بہت زبردست ریڈ زون بنا ہوا ہے ان کے اطراف میں، جس کا نام عصمت ہے. معصوم ہے نا، وہ حصار عصمت کا شیطان کو اندر جانے نہیں دیتا. قرآن کہتا ہے اس کو بھی ٹرائی کرتا ہے باہر سے. الہ کا لفظ استعمال کیا، باہر سے ٹرائی کرتا ہے. اور اگر خود نبی نہیں تو اس کی بیوی یا اس کی اولاد کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں اس کو کچھ جگہوں پر کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے، لیکن ٹرائی کرتا رہتا. کچھ ہیں کہ جو عصمت پر فائز نہیں ہے لیکن اتنے الرٹ ہیں کہ عصمت مآب ہے. وہ کون لوگ ہیں کہ جو معصوم سے قریب ہو گئے ہیں، اپنے کردار کو اتنا بلند کیا ہے کہ معصوم نہ ہو کر بھی عصمت والوں کے قریب ہو گئے ہیں. اتنے قریب کہ ان میں سے ایک کے لیے نبی نے فرمایا سلمان من اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. جن کو اللہ نے رزق سے دور رکھا ان اہل بیت میں سلمان کا وجود ہو نہیں سکتا. لیکن غیر معصوم بھی اپنے کردار کو اتنا بلند کرے کہ نبی کہے کہ تم بھی ہم اہل بیت میں سے ہو.